حضرت خدیجہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ حضرت خدیجہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت ملی اور اسلام کے بارے میں بتایا، حضرت خدیجہ فوراً جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا۔ زمانے جاہلیت میں بھی وہ پہلے بھی بت پرستی نہیں کرتے تھے، اس سے پہلے بھی وہ عیسائیت پر تھی یا پھر یہ ہے کہ وہ دین حنیف پر تھی۔ اور سب سے پہلے نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ نے پڑھی۔ بیویوں کے اندر ساری کی ساری اولاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے ہی ہوئی ہے، سوائے ابراہیم کے جو کہ حضرت ماریہ سے تھے۔ یہ پہلی عورت ہے حضرت خدیجہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ وہ پہلی عورت ہیں جن کو جبریل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا، اللہ نے سلام بھیجا۔ جبریل امین نے آ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام بھیجتے ہیں۔ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا، 25 سال ان کے ساتھ گزارے تھے اور دوسرا نکاح نہیں کیا تھا، اس کے بعد بقیہ نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کبھی ناراض نہیں ہوئے زندگی میں، یعنی انہوں نے اپنا رویہ ایسا رکھا اور گھر کو ایسے سنبھالا اور شوہر کی ایسی خدمت کی کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ناراض ہونے کا موقع فراہم نہیں کیا۔ حالانکہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو بہت پسند کرتے تھے، چاہتے تھے، لیکن حضرت عائشہ سے بھی ناراض ہو جاتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ سے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ بیویوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ رفاقت، طویل رفاقت 25 سال کی وہ خدیجہ کے ساتھ رہی ہے۔ سب سے پہلے جو بیوی فوت ہوتی ہیں وہ بھی خدیجہ ہی ہیں، اور سب سے پہلی وہ عورت جن کی قبر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہیں وہ بھی حضرت خدیجہ ہی ہیں۔ یہ وہ خصوصیات ہیں حضرت خدیجہ کی جو کسی اور عورت کے اندر نہیں پائی جاتی۔ جہاں تک ان کے فضائل کی بات ہے، جو احادیث کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس جہان کے اندر بہترین عورتیں دو ہیں، ایک تو مریم ہے بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور دوسری خدیجہ ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جبریل امین آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ خدیجہ برتن میں کچھ لے کر آ رہی ہیں، کچھ کھانے کی چیز ہے۔ تو جب وہ آئیں تو آپ ان کو جبریل کا اور اللہ تعالیٰ کا سلام جو ہے تو کہیے گا، کہ جبریل بھی ان کو سلام کہتے ہیں اور اللہ بھی ان کو سلام کہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی طرف سے سلام پہنچایا جا رہا ہے خدیجہ کو۔ اسی طرح جبریل امین نے جنت کی بھی خوشخبری ان کو دی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے کہا کہ خدیجہ کے لیے جنت کے اندر گھر کی خوشخبری اللہ نے ان کے لیے جنت کے اندر گھر بنایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے، بکثرت ان کا ذکر کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ گھر میں کوئی چیز پکتی تھی، گوشت آتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گوشت جو ہے تو ان کی خدیجہ کی سہیلیوں کو ڈھونڈ کر جو فوت نہیں ہوئی زندہ تھی، موجود تھی، ان کو گوشت بھجوایا کرتے تھے۔ ایک مطلب ان کی بہن حالہ جن کا ذکر پہلے ہوا، وہ آئیں اور انہوں نے اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی یہ بعد کی بات ہے، خدیجہ کی وفات کے بعد جب وہ آئیں انہوں نے اجازت مانگی تو ان کی آواز سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خدیجہ یاد رکھیں کہ یا اللہ یہ تو خدیجہ، یعنی ان کی آواز بھی ان سے ملتی تھی اور انداز بھی ان سے ملتا تھا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سیاہ فام بڑھیا عورت تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اچھا برتاؤ کرتے تھے، اس کے لیے چادر بچھا دیتے تھے۔ عائشہ پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے، تو اس کے لیے آپ اتنا کرتے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خدیجہ کے زمانے میں خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی، تو جو خدیجہ کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ ان کے تعلقات نبھاتی ہیں، تو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ کو رشک ہوتا تھا، حضرت عائشہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی، حالانکہ حضرت عائشہ کے ہوتے ہوئے اور بھی بیویاں تھیں، ان میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں ہوتا تھا جتنا حضرت خدیجہ پر ہوتا تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے خدیجہ پر اتنا رشک تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یہ آپ بار بار خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ان کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی، ان سے میری اولاد ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے مجھ سخت بات کی کہ کیا دنیا میں بس ایک خدیجہ ہی رہ گئی ہے، کوئی عورت نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے، غصے ہوئے۔ عائشہ نے یہ بات کی تھی کہ وہ تو بوڑھی عورت تھی، خدیجہ 60 سال کی تھی اس وقت حضرت عائشہ پیدا ہوئی، یعنی حضرت خدیجہ کی وفات کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 5 سال تھی۔ تو انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ خدیجہ بوڑھی عورت ہیں اور وہ ایسے گالوں والی تھیں اور ایسی ان کی ٹانگیں تھیں، بڑھیا تھی، آپ ان کا ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں، ابھی اللہ نے ان کی جگہ آپ کو اتنی اچھی جو ہے تو بیویاں عطا کی ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو اس پر ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی تھی جب مجھے لوگوں نے جھٹلایا تھا، وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی تھی جب مجھ پر لوگ میرا انکار کرتے تھے، اور اس نے اس وقت میرے لیے خزانے کو کھول دیا تھا جب میرے پاس مال نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، تو اس نے اپنے خزانے جو ہے تو مال میرے لیے کھول دیا، سب کچھ اس نے میرے لیے خرچ کر دیا۔ تو اس وقت جب تنگی اور مشکلات کے دور تھا اس وقت اس نے مجھے سہارا دیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی جب حضرت عائشہ نے دیکھی تو دل میں سوچنے لگی اور ندامت بھی ہوئی کہ یا اللہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو آئندہ میں خدیجہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں۔ تو یہ وہ خاتون تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، اور یہ ان کی زندگی کا خلاصہ تھا۔ نکاح سے 40 سال کی عمر سے پہلے جو 40 سال زندگی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد جو 25 سالہ زندگی ہے، اس کو اگر ہم غور سے تفصیل سے پڑھیں تو اسی کے اندر ہمارے لیے بے شمار ہدایات اور رہنمائی اور اصول موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کی سیرت اور اسی طرح جو دیگر ازواج مطہرات ہیں ان کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔